السلام علیکم. یہ آپ ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں اور اس جیسے اور بھی کلپ جو ہیں گزشتہ 2 دن سے جب سے عمران خان کی گرفتاری کے بعد پنجاب میں فوج کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی ہیں عوام کی جانب سے ان کا تقابل کیا جا رہا ہے. یہ ویڈیو 90 کی دہائی میں ان واقعات پر مشتمل ہے جب مہاجر نوجوانوں کو جو ایم کیو ایم کے کارکن تھے یا نہیں بھی تھے ان کے ساتھ نہایت بےہودگی اور بدسلوکی کی گئی تھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے. بے نظیر بھٹو کے حکم پر جنرل نصیر اللہ بابر کی کارروائی تھی اور اس کارروائی میں بہت بڑا رول پلے ادا کیا تھا ایم کیو ایم حقیقی جناب آفاق احمد صاحب اور ان کے کارکنان نے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں اس ویڈیو کو پیش کر کے کہ یہ تقابل پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب پنجاب کے ڈومیسائل کی جو عوام ہے اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو کہ دیگر اقلیتوں یا اقلیتی صوبوں کی جو عوام ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ایم کیو والے شیئر کر رہے ہیں یہ الطاف والے خاص طور پر کہ جی ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور دیکھ لیجئے یہ پاکستان میں اندھا قانون ہمارے لیے اور پنجاب کے لیے قانون الگ. بات میں وزن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کی کوئی صفائی پیش نہیں کی جا سکتی, مگر میرا ایک اصول رہا ہے کہ میں دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے یہ 3 انگلیاں ہیں ان کی طرف زیادہ غور کرتا ہوں اور یہی میری ذاتی کامیابی کا راز ہے. تمام سیاست کے باوجود تمام تر آج بھی میں پوری توجہ دیتا ہوں اپنی مہاجر قومیت کے معاملات پر, مگر پروفیشنلی میں کامیاب رہا ہوں. میں پروفیشنلی ڈاکٹر پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں بہترین نمبروں کے ساتھ اس لیے رہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے اوپر تنقید پہلے کی ہے. میں اپنے گریبان کو پہلے جھانکتا ہوں, دوسرے پہ اشارہ بعد میں کرتا ہوں. تو دوسروں کی میں بات نہیں کروں گا چونکہ دوسرے ہیں, غیر ہیں, بات اپنوں کی ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کردار جو ہے نون لیگ کا بھی یقیناً کچھ رہا ہوگا جو حقیقی کا کردار رہا ہے. ٹھیک ہے, 40-50 لوگ پنجاب میں مارے جا چکے ہیں اب تک. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رہے کہ پنجابی فوج ہے, پشتون فوج ہے اور پنجابی اور پشتون مظاہرین ہیں زیادہ تر. یہ جو ایم کیو کے ساتھ ہوا ہے, پہلی بات یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا, یہ پنجابیوں نے نہیں کیا, یہ ذہن میں رہے بات. یہ الطاف ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت جو مودی اور رو کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو گریٹر پنجاب, سندھو دیش, افغانیہ اور بلوچستان میں تقسیم کر دیا جائے, اور اس پہ انڈیا جو ہے وہ پیسے خرچ کر رہا ہے, ہر طرف پیسے خرچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو الطاف یہ نہ سمجھے وہ کسی سے پیسے نہیں لیتا. اس نے مشرف کے دور میں مشرف سے شرط رکھی تھی, میں کئی بار پہلے بتا چکا ہوں, کہ تمہارا کوئی جرنیل آ کے یہ کہے ٹی وی پہ کہ میں نے کبھی کوئی بریف کیس نہیں لیا. سچائی یہ ہے کہ اس نے بریف کیس بار بار لیا ہے, بلکہ شراب کی بوتل پر مہاجر قوم کو بیچا ہے. اس کی کئی مکانات ہیں دنیا بھر میں, جائیدادیں, یعنی کہ کیمن آئیلینڈ سے لے کر مڈل ایسٹ تک ہر جگہ وہ برطانوی ایجنسیوں کا دلال ہے, رو کا دلال ہے. یہ مہاجر اپنے دماغ سے نکال دیں. بہت ہوشیار ہے الطاف, اپنی پرسنل امیج پر کام کرتا ہے. موٹا ہو گیا تھا, اپنا پیٹ باقاعدہ سوئٹزرلینڈ میں جا کے کٹوایا ہے, بال لگوا رہا ہے, میک اپ کر کے آتا ہے. کالا بھجنگ آدمی جو ہے وہ گھوڑا بن کے آ جاتا ہے, کیونکہ اس کا ایک انداز ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے. اور رو کا کام یہ ہے کہ سندھو دیش بنایا جائے. یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں رینجرز والے میں سے بیشتر جو ہیں وہ سندھ رینجرز کے لوگ ہیں جن میں سندھی بولنے والے شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو جب بات ہوگی تو کبھی الطاف کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ رینجرز کے سندھی بولنے والے جو ہیں ظلم کر رہے ہیں. کیوں نہیں, پنجابیوں کو اٹھا کے گالی دیتے ہو آپ. الطاف کبھی یہ نہیں کہتا کہ جناب سندھ میں جو حکومت سندھ میں معمولی چپڑاسی سے لے کر افسر جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے بلکہ بیشتر کا تعلق جی اے سندھ سے ہے, جو سندھو دیش چاہتے ہیں, وہ مہاجروں پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں کہتا پنجاب پنجاب پنجاب. ٹھیک ہے, تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں مہاجروں کو اپنے دماغ کو درست کریں. وہ خلافت موومنٹ سے غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سر سید احمد خان کو آپ نے کافر اعظم ہمارے بزرگوں نے کہا, نتیجہ بھگتا آپ نے. ٹھیک ہے نا,
انہوں نے بڑی خدمت کی, اس کی وجہ سے آپ بچ گئے, آپ میں تعلیم آ گئی. کیا کہتے ہیں, پاکستان موومنٹ میں آپ کو لوگ سمجھا رہے تھے کہ یہ آپ حماقت نہ کیجئے, انڈیا میں رہنے کی بات کیجئے, مظالم ہو رہے ہیں, دنگے فساد ہو رہے ہیں, لیکن یہ آپ کی جگہ ہے. مگر آپ نہیں مانے, ٹھیک ہے. یہ تو دعا دیجئے کہ لیاقت علی خان نے متروکہ سندھ, یعنی آپ کی ہجرت کے ساتھ ساتھ جو ہے غیر مسلم کی بھی یہاں سے ہجرت ہو گئی اور زمینوں کا تبادلہ ہو گیا. آپ کو متروکہ سندھ دے کر چلے گئے لیاقت علی خان, جس سے سندھ کا نسل پرست شدید نفرت کرتا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ مہاجر کو زمین دے گئے غلطی ہونے کے بعد. مگر الطاف جیسے بے غیرت جو ہیں متروکہ سندھ کی بات نہیں کرتے ہیں, وہ صرف پنجاب کو گالیاں دے کے مہاجروں کو پٹوانا چاہتے ہیں مزید, تاکہ انڈیا اور رو کے معاملے پر عمل درآمد ہو. اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف. جی ظلم ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہاجروں کے دشمنوں کا لبادہ اوڑھ کر, ٹھیک ہے, ملک سے باہر بیٹھ کر یہ بدبخت حرام خور شخص جو بھتے پہ پلتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, مہاجروں کو جب تک اس کے پاس طاقت تھی یہ اکساتا تھا, روز ہڑتالیں کرتا تھا, روز پیپلز پارٹی سے لڑائی کرتا تھا, جماعت اسلامی سے لڑائی کرتا تھا, پٹھانوں سے لڑائی کرتا تھا, پنجابیوں کو گالی دیتا تھا. مہاجر لڑ لڑ کے اور پٹ گیا تھا, مر گیا تھا. لیاری گینگ وار ہو رہی ہے, پٹھانوں سے جھگڑا ہو رہا ہے, جماعت اسلامی کے ہمارے کارکنان مہاجر مارے جا رہے ہیں. اس شخص نے ایک تباہی مچائی ہوئی تھی, اور نتیجے میں یہ تو لندن میں عیاشی کرتا تھا. عمران خان کی طریقے سے اس میں حوصلہ تو تھا نہیں. حوصلہ ہوتا تو یہ کراچی میں رہتا, قیادت کرتا. اس نے قیادت نہیں کرنی تھی. یہ بی جمالو ہے, یہ خون بہانا چاہتا ہے مہاجروں کا, اور ابھی بھی اس کی پوری کوشش یہی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی کوشش نہیں ہے. اچھا, اب ایک اور چیز اس تقابل کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا چیز ہے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے اس نے عمران خان کو رہا کر دیا. بھائی آپ کا یہ منوس جو قائد ہے, جا کر تاریخ تو پڑھو. 86 میں جب یہ پاپولر تھا, مہاجر کارکنان جن میں میں بھی شامل تھا, جیل, سینٹرل جیل بڑا مضبوط جیل ہے, اس پر باقاعدہ ہزاروں کارکنان, لاکھوں کارکنان پہنچے, ہاتھوں سے جیل کی دیواریں توڑ دی اور اس حرام خور کو نکال کر لے آئے. کسی نے پوچھا کہ جیل توڑ کر جس کو نکالا جائے وہ مجرم ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے؟ اسی فوج نے جو مہاجروں کو اٹھا رہی ہے اس کو لیڈر تسلیم کیا. کیسے تسلیم کیا؟ جب یہ جیل توڑوا کر, کورٹ کے آرڈر بنائی, جیل توڑ کے نکالا گیا, اور جب توڑ کر نکالا گیا تو یہ شخص گلی گلی کوچے کوچے گیا ہے, اور اس کا ایک جملہ ہر جگہ ہوتا تھا, وی سی آر ٹی وی بیچو اسلحہ خریدو, وی سی آر ٹی وی بیچو اسلحہ خریدو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ضیاء الحق کے سخت مارشاء اللہ 86 میں نام نہاد جمہوریت میں کیوں کارروائی نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ تب آئی ایس آئی کی گود میں بیٹھا ہوا ایک کتا تھا کہ جو آئی ایس آئی کے جوتے چاٹ رہا تھا. یہ آج پاکستانی فوج کو گالیاں دیتا ہے, آئی ایس آئی کو گالیاں دیتا ہے, مگر پیدا تو اس کو انہوں نے کیا ہے نا. یہ مہاجر بھول جاتا ہے. آج عمران خان کو سپریم کورٹ نے اگر آزادی دلا دی ہے تو اس پہ پریشانی ہے, اور اس کو ماورائے عدالت جیل توڑ کر لاکھوں مہاجر نکال کر لے آئے, اور یہی پاک فوج اس کو اجازت دے کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, ہر سکر, ہر جگہ یہ جو ہے دندناتا ہوا اسلحہ خریدنے کی بات کرے, اور پھر اس اسلحے سے اگلے 86 سے لے کے 91 تک کتنا عرصہ ہو گیا, 5 سال, اس شخص نے ڈکیتیاں کروائیں, قتل و غارت گری کروائی, ہڑتالوں میں کتنے ہزاروں, باقیوں کو تو چھوڑ دیے, پٹھانوں پنجابیوں کو مہاجر مارے اس نے, مہاجر مروائے اس نے. ایک ایک ہڑتال میں روز 50-50, 100 مہاجر مر جاتا تھا. یہ مہاجروں کو یاد نہیں ہے. میرے بال سفید ہو گئے, میں نوجوان تھا, ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے. تو میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو اس منحوس شخص کی آپ چکر میں آ کے خود پھنسنا چاہ رہے ہیں دوبارہ, یہ مظلوم نہیں ہے, یہ ظالم آدمی ہے, یہ ظالم.
مکار ہے، خبیث ہے. اس کے ارد گرد چند جو ہیں اس کی عبادت کرنے والے مشرکین موجود ہیں جو اس کو رسول اور خدا سے بڑھ کر جانتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان عظیم ہے، ابلیس ہے، ابلیس. تو یہ میری ویلاگ کو یاد رکھیے گا. یک طرفہ سوچ بند کیجئے. پنجاب 76% ہے، پاک فوج بہت مضبوط ہے، پاکستان کی محافظ ہے. مہاجر چاہے کچھ ہو جائے بالکل پاک فوج سے نہیں لڑے گا، ایون عمران خان کے کہنے پر نہیں لڑے گا، پی ٹی آئی کے لیے بھی نہیں لڑے گا. میں اتفاق کرتا ہوں ایم کیو پاکستان کی پالیسی سے، بالکل ضرورت نہیں ہے ٹکرانے کی فوج سے، مگر ساتھ ساتھ پنجاب کو گالی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کی بنیاد پر پنجابیوں کو برا کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. چونکہ آپ کا مسئلہ ہے مردم شماری، آپ کا مسئلہ ہے لاڑکانہ کی آبادی 50% بڑھنا، جیکاباد کی آبادی 60% بڑھنا، کراچی کی آبادی 5% کم ہونا. اس کا پنجاب سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے سندھ کے نسل پرستوں سے، وہ جو حکومت میں بھی نہیں ہے، جو الطاف کی شکل و صورت رکھتے ہوئے مہاجروں سے نفرت کرتے ہیں. اگر وہ آپ کے دوست ہوتے، مہاجر اور سندھی بولنے والا بھائی ہوتا، تو لاڑکانہ، خیرپور، سکھر میں یہ سندھی بولنے والے باہر نکلتے اور کہتے یہ کیا بدماشی ہے مردم شماری میں، آخر ہماری تعداد کیوں بڑھائی جا رہی ہے اور مہاجروں کی تعداد کیوں کم کی جا رہی ہے. مگر اس کی بات یہ سندھی بولنے والا نہیں کرتا، کراچی سے دشمنی کرتا ہے. تو سندھی مہاجر بھائی بھائی کی جو کہانی ہے یہ تب ہوگی جب بھائی بھائی کی بات کرے گا. تو یہ خیال رکھیے گا، اور میرا پیغام ہے محبت کا، انسانیت کا، اور انسانیت اور محبت کی بنیاد پر اپنی مہاجر قوم سے پیار کرتے رہیے گا. خدا حافظ.